بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 33 صحیح بخاری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نفاق کی بنیادی علامات بیان کرتی ہے۔ نفاق دل کی بیماری ہے۔ منافق ظاہراً مسلمان، باطن خلاف ہوتا ہے۔ پہلی علامت جھوٹ بولنا۔ جھوٹ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ سخت گناہ ہے۔ سچ ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسری علامت وعدہ خلافی۔ وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ وعدہ توڑنا بد اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ تیسری علامت امانت میں خیانت۔ امانت ہر ذمہ داری کو شامل ہے۔ مال، راز اور عہدہ سب امانت ہے۔ خیانت معاشرے کو نقصان دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان سے جوڑا۔ یہ علامات عملی نفاق کی ہے۔ عملی نفاق کفر نہیں، مگر یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اگر عادت بن جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نفاق سے ڈرتے تھے۔ سچا مومن ان صفات سے بچتا ہے۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ وعدہ سوچ کر کرنا چاہیے۔ امانت واپس کرنا فرض ہے۔ معاشرے نظام اعتماد پر چلتا ہے۔ جھوٹ اس نظام کو توڑ دیتا ہے۔ وعدہ خلافی دلوں میں نفرت ڈالتی ہے۔ خیانت معاشرے کو بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق پر زور دیا۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام ہے۔ اچھا مسلمان قابل اعتماد ہوتا ہے۔ مومن کی پہچان اس کا اخلاق ہے۔ نفاق سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ دل کا محاسبہ ضروری ہے۔ گناہ پہ شرمندگی ایمان کی علامت ہے۔ اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ حدیث ہر دور کے لیے ہے۔ کامیابی سچائی اور امانت میں ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت منافقانہ کردار کی نشانیاں ہیں۔ ایک سچے مسلمان کو ان سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ مسلمان کی پہچان اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ ایمان زبان سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم ان 3 برائیوں سے بچ جائے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 34 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ان سے عمش سلیمان بن مہران، ان سے سفیان ثوری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے، اور وہ یہ ہے جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق عملی کی واضح نشانیاں بیان فرمائی۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں: نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ یہاں نفاق عملی مراد ہے جو انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی علامت امانت میں خیانت کرنا۔ امانت صرف مال نہیں بلکہ راز، ذمہ داری اور عہدہ بھی امانت ہے۔ جو شخص امانت دار نہ ہو وہ معاشرے کا اعتماد توڑ دیتا ہے۔ دوسری علامت بات کرتے وقت جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے اور ایمان کے خلاف ہے۔ مومن کی پہچان سچائی ہے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری علامت وعدہ خلافی کرنا۔ وعدہ توڑنا تعلقات کو خراب اور معاشرے کو بد اعتماد بناتا ہے۔ اسلام وعدہ پورا کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ چوتھی علامت جھگڑے میں گالی گلوچ اور بد زبانی۔ مومن اختلافات میں بھی اخلاق نہیں چھوڑتا۔ گالی دینا کمظرفی اور نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 ہو وہ خالص منافق ہے، یعنی اس کا عمل مکمل طور پر منافقانہ ہو جاتا ہے، اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہو اس میں نفاق کی ایک شاخ ہے۔
جب تک وہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے خطرہ باقی رہتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق صرف دل کی بیماری نہیں بلکہ عمل کی بھی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی بات، وعدہ اور امانت کی حفاظت کرے، اختلاف میں بھی شائستگی اختیار کرے۔ نفاق آہستہ آہستہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے صحابہ کرام نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ یہ حدیث معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے۔ اگر یہ 4 برائیاں ختم ہو جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسلام صرف عبادات نہیں بلکہ اخلاق کا دین ہے۔ نماز روزے کے ساتھ حسن اخلاق ضروری ہے۔ منافق ظاہر نیک مگر باطن خراب ہوتا ہے، مومن ظاہر اور باطن دونوں میں سچا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ایمان کی عملی کسوٹی ہے۔ اس میں ہر دور کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں وعدہ خلافی عام ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جھوٹ، خیانت اور بد زبانی سے بچنا لازم ہے۔ یہی صفات ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نفاق اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اس حدیث پر عمل ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی حدیث کا مرکزی مقصد اور پیغام ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 35 صحیح بخاری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر ایمان کے ساتھ موقع ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں شب قدر کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کی خاص رات ہے۔ قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایمان سے مراد اللہ اور اس کے وعدوں پر کامل یقین ہے۔ احتساباً کا مطلب صرف اللہ سے اجر کی امید رکھنا ہے۔ عبادت میں دکھاوا یا رعایا شامل نہ ہو۔ قیام سے مراد نماز، دعا، تلاوت اور ذکر ہے۔ شب قدر میں عبادت معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی اجر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی عبادت زندگی بدل سکتی ہے۔ بندہ عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی اللہ کا عظیم انعام ہے۔ معافی سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہ حدیث امت کے لیے امید کا پیغام ہے۔ مایوس گناہگار کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ شب قدر کی تاریخ پوشیدہ رکھی گئی تاکہ مسلمان آخری عشرہ مکمل عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت بڑھا دیتے تھے۔ رات جاگنا قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی غفلت اس رات نقصان دہ ہے۔ ایمان عبادت کو وزن دیتا ہے۔ نیت عبادت کو قبول کرواتی ہے۔ صرف رسم عبادت کافی نہیں، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث عمل کی دعوت دیتی ہے۔ شب قدر بندے اور رب کا خاص لمحہ ہے۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ شب قدر مغفرت کی رات ہے۔ رحمت، برکت اور بخشش اکٹھی ہوتی ہے۔ اس رات کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم کرتا ہے۔ یہ حدیث آخرت کی فکر جگاتی ہے۔ عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ شب قدر غفلت میں گزارنا نامحرومی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اس رات کو پالے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شب قدر میں سچے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ عبادت کی اصل روح ایمان اور اخلاص ہے۔ شب قدر کو ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی سنوارنے کا بہترین موقع شب قدر ہے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، خالص نیت اور قبول ہونے والا عمل عطا فرما۔ ہمیں شب قدر میں ایسی عبادت کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما۔ ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ہمارا انجام خیر پر فرما۔ حدیث مبارکہ نمبر 36 صحیح بخاری سے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میری ذات پر یقین اور میری پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکال لایا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مارا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مارا جاؤ۔ اس حدیث میں جہاد کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ جہاد اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کا خود ضامن بن جاتا ہے۔ اللہ کی ضمانت سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جہاد میں نکلنے کی اصل وجہ ایمان ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین شرط ہے۔ رسولوں کی تصدیق جہاد کی بنیاد ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے نکلنا جہاد نہیں۔ اللہ مجاہدین کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اللہ دو انعامات کی ضمانت دیتا ہے۔ پہلا انعام سلامتی کے ساتھ واپسی۔ سلامتی کے ساتھ واپسی پر بھی اجر ملتا ہے۔ مال غنیمت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا انعام شہادت کی صورت میں جنت۔ شہادت سب سے بلند مرتبہ ہے۔ جنت میں داخلہ اللہ کا عظیم وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جہاد میں شرکت کے خواہشمند تھے۔ امت پر مشقت نہ ہوتی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لشکر کے ساتھ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے آسانی چاہتے تھے۔ جہاد امت پر فرض ہے مگر حکمت کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش شہادت کی عظمت ظاہر کرتی ہے۔ بار بار شہادت کی تمنا اخلاص کی علامت ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینا سب سے بڑی قربانی ہے۔ مجاہد کا مقام عام مومن سے بلند ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں، نیت سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ مجاہد قدموں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایمان کے بغیر جہاد قبول نہیں۔ دکھاوا اور رعایا جہاد کو ضائع کر دیتی ہے۔ جہاد میں صبر اور استقامت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عملی نمونہ تھے۔ جہاد کا مقصد ظلم نہیں، حق کا قیام ہے۔ اسلام امن کا دین ہے مگر باطن کے خلاف مضبوط ہے۔ جہاد عدل کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ مجاہد کی نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو نیت درست رکھنی چاہیے۔ شہادت موت نہیں، کامیابی ہے۔ جنت شہید کا اصل ٹھکانہ ہے۔ مجاہد کی قربانی امت کے لیے ڈال ہے۔ امت کی بقا قربانی سے ہے۔ یہ حدیث ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ پہ بھروسہ سکھاتی ہے، دنیا کی محبت کم کرتی ہے، آخرت کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں۔ جہاد اعلیٰ عبادت ہے۔ نیت، اخلاص اور اطاعت سب سے اہم ہے۔ یہی حدیث مومن کو قربانی کا جذبہ دیتی ہے۔ ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دین کی سربلندی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی رائیگاں نہیں جاتی۔ دنیا کی کامیابی عارضی، آخرت کی کامیابی دائمی ہے۔ مومن کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اے اللہ، ہمیں خالص نیت کے ساتھ اپنی دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ ہمیں سچی نیت، مضبوط ایمان اور کامل یقین عطا فرما۔ ہمیں اپنی راہ میں قربانی دینے کا حوصلہ دے۔ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں شہید کے راستے پر چلنے والا بنا اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔